بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا أرنا الحقائق كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة. اللهم انصر أولياءك في غزة. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها. اللهم انصر أولياءك في اليمن. اللهم انصر أولياءك في اليمن. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ووحد صفوفهم. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم منصر المسلمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم وسدد رايهم وسدد خطاهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا معزرا معكرا يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين یا رب العالمین. اچھا جی، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، اور یہاں پہ رکے تھے، کہاں پہ رکے تھے؟ آج شروع یہاں سے کرنا چاہیے، لیکن ایک تھوڑا سا نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور غزالی پہ بات کریں گے اور کاؤنٹ وغیرہ پہ. لیکن یہاں ایک کچھ بات ادھر رہ گئی تھی، رہی تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں علامہ اقبال کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے مترجم کی بات ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. فرمایا کہ اشاعرہ میں البتہ ان مفکرین کا دل و دماغ نسبتاً تعمیری تھا. اشاعرہ میں البتہ جن مفکرین، اس پہ بات ہو چکی ہے، تو یہ دہرانا نہیں چاہ رہا. دل و دماغ نسبتاً تعمیری صحیح راستے پر گامزن تھے، اور انہوں نے فلسفہ عینیت کی بات جدید ترین شکلوں کی داغ بیل ڈالی. انگریزی اصل میں ہے جناب the more constructive among the Asharite thinkers. پہلی بات یہ ہے کہ مفکرین اشری متکلمین ہیں. تھنکر کا کیا مطلب ہے یا مفکرین کا کیا مطلب ہے؟ Anyway, the more constructive among the Asharite thinkers were no doubt on the right path and anticipated some of the more modern forms of idealism. صحیح راستے. اس میں بھی علامہ اقبال کے ہاں ایک یعنی ترقی کا تصور یا پروگریس کا تصور موجود ہے کہ یعنی جدید دور میں یعنی اشریوں کی عظمت اس میں نہیں تھی کہ وہ حق پہ قائم تھے، بلکہ اس پہ تھی کہ وہ اصل حق جو جدیدیت ہے اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں.
یعنی جدیدیت سے پہلے جدیدیت کی تعمیر کر رہے ہیں، یا اس کی طرف ان کے کچھ خیالات جو ہیں، جدیدیت جو ہے ان کے کچھ خیالات کی ترقی یافتہ شکل ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک اسٹرینڈ ہے علامہ اقبال کے ہیں جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بہرحال اشاعرہ میں البتہ جن مفکرین کا دماغ نسبتاً تعمیری تھا، تعمیری کا مطلب یہ ہے کنسٹرکٹیو وہاں استعمال کیا، تعمیری کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی مقلد نہیں تھے بلکہ مذہب سے آگے یعنی جو چیزیں رائج تھیں ان کے مقابلے میں جو ہے نئی باتوں کی حمایت کی، تو اس لحاظ سے جدیدیت سے اس کا ایک تعلق بنتا ہے. اشاعرہ میں البتہ جن مفکرین کا دماغ نسبتاً تعبیر تھا، انہوں نے فلسفہ عینیت کی بعض جدید ترین شکلوں کی داغ ویل بھی ڈالی. اچھا، تو یہاں انگریزی اصل میں ہے anticipate some of the more modern forms of idealism. تو آئیڈیالزم کا ترجمہ جو ہے سید ندی نیازی صاحب نے یہ نہیں پتا کہ سید ان کا نام ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر ہم نیازی ہیں تو اب سید کیسے ہوں گے، یہ مجھے نہیں پتا، اس کی تحقیق نہیں. سید ندی نیازی صاحب آئیڈیالزم کا ترجمہ کر رہے ہیں عینیت، اور عینیت پہ انہوں نے تصریح لکھی ہے، یعنی ایک نوٹ لکھا ہے مترجم نے. مطلب یہ ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک حقیقت غیر مادی. یہ تو غلط بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نہیں، حقیقت غیر مادی کن معنی میں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور وہ غیر مادی کے کن معنی میں ہے؟ یعنی مادہ حقیقی نہیں ہے کیا؟ نہیں، مادہ حقیقی ہے. مادہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو کوئی چیز حقیقی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے تخلیق کیا مادے کو بھی اور غیر مادی چیزوں کو بھی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اشارہ کیسے مادے کو جھٹلا سکتے؟ تو یہ تو بالکل. اور دوسرا یہ کہ آئیڈیالزم کا ترجمہ عینیت صحیح اچھا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری اصطلاحات میں عین، عینی اور عین اور عینیت کا مطلب کچھ اور ہے. یعنی منطق اور اصول فقہ میں جو عین کا استعمال ہوتا ہے وہ یعنی مثلا افراد کے لیے جن کا خارج میں وجود ہوتا ہے، اس کو فقہ میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ اصطلاح. تو اس لیے عینیت تو کوئی اچھا ترجمہ نہیں. تو ان کی تصریح دیکھتے ہیں جو انہوں نے آئیڈیالزم کے تصور پہ کی اور اس کے ترجمے پہ کی. اسی پہ آج ختم کریں گے انشاءاللہ. تو یہ عینیت کی تشریح ہے حضرت نیازی صاحب کی. یہ ترجمے کے آخر میں ان کے جو اپینٹیسز ہیں یا ضمی مجات ہیں ان کی. تو عینیت جو ہے یعنی وہ فلسفہ جس کی ایک نہیں متعدد تعبیریں کی گئی ہیں. تعبیریں بھی کی گئی ہیں، لیکن یہ کہ کم از کم 3 قسم کے جب ہم آئیڈیالزم کی بات کرتے ہیں تو 3 قسم کی آئیڈیالزمز ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ. مثلا ایک پلیٹو کا آئیڈیالزم ہے، وہ سب سے پرانا آئیڈیالزم ہے. دوسرا باکلے کا آئیڈیالزم ہے، امپیریسسٹ آئیڈیالزم. اور یہ مختلف ہے بالکل پلیٹو سے، بالکل نہ بھی ہو تو مختلف ہے پلیٹو کے تصور سے. اور تیسرا آئیڈیالزم ہے، اللہ بھلا کرے آپ کا، کانٹ کا، جس کو ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم. وہ ایک لحاظ سے کانٹ جو ہے باکلے کے آئیڈیالزم کا رد کرنا چاہ رہا ہے. تو کانٹ کا آئیڈیالزم جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے، بالکل نہ بھی مختلف ہے. اور پھر چوتھا جو ہے ہیگل کا آئیڈیالزم ہے، تو وہ اس سے بھی مختلف. تو یہ 4 آئیڈیالزم ہے، تو یہ صرف تعبیریں نہیں ہیں. تو آئیڈیالزم کا کہنا چاہیے 4 تقریباً مثال قسمیں ہیں، اور بھی اگر سوچیں تو آ سکتی، لیکن یہ 4 ہے ہسٹری آف فلسفی میں، یعنی مغربی فلسفے میں. آئیڈیالزم جس کو کہتے ہیں، یعنی ترجمہ کا پہلی بات تو یہ کہ اس کا ترجمہ کوئی اچھا نہیں ہے. عینیت تو کرنا نہیں چاہیے. تو 2 آپ کے پاس 3 خیارات ہیں، یعنی 3 خیارات کو کیا کہتے ہیں اردو میں، یعنی آپشنز یا خیارات.
عربی میں خیار کہیں گے، یعنی میں نے 3 آپ کے پاس اب اردو کا لفظ یاد نہیں آ رہا، خیارات بھی اردو میں استعمال کر سکتے ہیں، یا تو آپ آئیڈیلزم ہی کہیں، آئیڈیلزم اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو اردو آ لیں، یا اس کو کہیں تصوریت، یہ بھی ہے، اور 3 یا اس کو کہیں مثالیت۔ تو مثالیت کی زیادہ اس میں، یہ تینوں صحیح ترجمے ہیں، لیکن یہ مثالیت سے یہ ہے کہ اس کو میں ترجیح اس لیے نہیں دوں گا یہاں کہ اس سے صرف زیادہ جو ہے، جو افلاطون کی مثالیت، افلاطون کا آئیڈیالزم ہے وہ آتا ہے، اور تصوریت اگر اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو میرا خیال میں، اور ایسا ترجمہ کرنا ہے جو ایک لحاظ سے آئیڈیالزم کی تمام اقسام کا حاوی ہے، تو تصوریت زیادہ مناسب ترجمہ ہے، کیونکہ مثالیت سے صرف افلاطون والے کی زیادہ وہ ہوتی ہے، اور عینیت تو کوئی مناسب نہیں ہے۔ آئیڈیالزم ٹھیک ہے، یا تصوریت کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب تصوریت کی جو ہیں 4 قسمیں ہیں، تقریباً 4 اقسام، 4، یعنی ان میں قدر مشترک بھی ہوں گی، لیکن یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک افلاطون کی آئیڈیالزم، اس کو مثالیت کہہ سکتے ہیں۔ 2 جارج باکلے کی تصوریت، تجربی تصوریت۔ تو جارج باکلے جو ہے یہ مادیت کا انکار کرتا ہے تو یہ ایکچولی مادیت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے مادہ جو ہے اصل چیز صرف خیال ہے یا تصور ہے، آئیڈیا۔ تو درخت کوئی مادی چیز نہیں ہے بلکہ خیال ہے۔ اب خیال میرا خیال نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف میرا خیال ہوتا ہے، یعنی تو جب میں اس کو نہ دیکھ رہا ہوتا تو وہ وہاں موجود نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ایک پبلک چیز ہے، موجود ہوتی ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ یہ خدا کے خیالات ہیں، جو خدا خیالات تخلیق کرتا ہے، اور وہ خیالات ہی یہ آئیڈیا۔ اس کے لیے اس نے جو ہے جو توجیہ کی ہے وہ تجربی ہے، یعنی وہ حقیقت جیسے ہم دیکھتے ہیں اس کو انکار نہیں کرتا، یہ اس کا تجزیہ ہے حقیقت۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ تجربی مثالی ہیں یا نہیں، باقی وہ جو تجربی ہے، یعنی وہ محسوسات اور جو ہم جس طرح دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس کا انکار نہیں کرتا کہ وہ موجود ہے اس سے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کہتا ہے اس کی حقیقت وہ ہے۔ اور یہ جو ہے ہمارے مولانا عبد الباری ندوی صاحب ندوہ کے عالم تھے، اور دیوبند سے بھی پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے مجھے نہیں، اور بعد میں جو ہے مولانا دیگر ندویوں کی طرح مولانا اشرف علی تھانوی کی مرید ہو گئے۔ تو یعنی سکہ بند عالم تھے، عالم نہ بھی ہوں، یعنی عالم کا مطلب، عالم تو ایک بہت بڑا لقب ہے، لیکن یہ کہ جو مولانا اشرف علی تھانوی اور اس قسم کے لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے، لیکن یہ کہ یعنی دین، عالم دین عمومی معنی میں تھے، فارغ التحصیل تھے مدارس وغیرہ کے، اور پھر انگریزی بھی پڑھی خود، اپنے آپ سے پڑھا، یعنی فلسفہ، یعنی دینی تعلیم آپ نے حاصل کی ہو تو آپ کے لیے فلسفہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں کہ آپ منطق کا فلسفہ پڑھتے ہیں، یعنی درس نظامی کا حصہ ہے۔ ہمارے سمجھتے ہیں مولوی جاہل ہیں یہ لوگ جاہل ہیں۔ آپ بی اے میں کیا پڑھتے ہیں؟ پاکستان سے بی اے کریں، کچھ بھی نہیں پڑھتے، لیکن آپ نے ٹھیک سے درس نظامی کیا ہو تو یہ ایسا ہے کہ مطلب آپ نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہوں، صحیح بات ہے کہ یہ کم از کم بہت وسیع پیمانے پہ جو ہے علم ہو کہ اس میں آپ کتنے علوم پڑھتے ہیں، یعنی جس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی یونیورسٹی والوں کو۔ آپ
علوم لغت پڑھتے ہیں، صرف، نحو، بلاغت، علم اشتقاق، پھر فارسی پڑھتے ہیں، فارسی ادب پڑھتے ہیں، شعر نثر، عربی ادب، شعر نثر، اس کے بعد پھر آپ اصول فقہ پڑھتے ہیں۔ اصول فقہ جو ہے ایک بہت حاوی علم ہے، اس میں منطق بھی آ جاتی ہے، اس میں استدلال کے طریقے بھی آ جاتے ہیں، اس میں علم فلسفہ لغت بھی آ جاتا ہے، فلسفہ زبان بھی آ جاتا ہے، معاشرت بھی آ جاتی ہے۔ پھر آپ منطق پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، یونانی فلسفہ پڑھتے ہیں، اسلامی فلسفہ پڑھتے ہیں، اشراقی فلسفہ پڑھتے ہیں، تصوف، صوفیانہ فلسفہ پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت اور پھر فقہ تو ایسا علم ہے کہ ایسا مسلمانوں کا خاص علم ہے۔ وہ فلسفہ جو ہے، فقہ جو ہے، اس قسم کا علم جو ہے دنیا میں اور کسی تہذیب کے بعد موجود نہیں ہے۔ یہودیوں کے بعد کچھ ہو، ان کا جو جس کو تالمودی جو طریقہ ان کا ان کو کیا کہتے ہیں، انگریزی میں ان کے اخبار جو ہیں ان کے، لیکن فقہ جو ہے، فقہ میں صرف یہ نہیں کہ قانون آ جاتا ہے، اس میں آداب آ جاتے ہیں، زندگی کا طریقہ آ جاتا ہے، لا آ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرت فقہ کی بنیاد پہ جن سے آپ میں فقہ مراتب ہو، آپ مسلمانوں کے معاشروں کی ثقافتی اور زندگی کی تاریخ لگ سکتے۔ بہرحال عبد الباری ندوی صاحب نے فلسفہ پڑھا، مغربی فلسفہ، اور پھر ہیوم کا لاک کا ترجمہ کیا، ہیوم کا ترجمہ کیا، باکلے کا ترجمہ کیا، اور پھر انہوں نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ باکلے کا فلسفہ جو ہے مسلمانوں کے فلسفے سے قریب ترین ہے۔ یہ ان کی رائے تھی۔ انہیں نہیں، عبد الباری ندوی صاحب نے جو مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی پہ، اور پھر جس کو بعد میں سید سلمان ندوی صاحب نے مکمل کیا، تو وہ سید سلمان ندوی صاحب نے مکمل کیا، تو اس میں جو معجزات پہ چیپٹر ہے، معجزات کے بارے میں عقلی بحث، وہ عبد الباری ندوی صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے، لمبا چیپٹر ہے، انشاءاللہ اس کو کبھی پڑھیں گے۔ اس میں انہوں نے ہیوم کی بنیاد پہ، ہیوم کے فلسفے کو لے کے، ہیوم کی جو تنقید ہے اسباب و علل کے درمیان عقلی تعلق، عقلی یا حقیقی تعلق کی نوعیت کے بارے میں، اس کو لے کے معجزات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور وہ تنقید جو ہے امام غزالی کی تنقید سے ملتی جلتی ہے۔ بہرحال تو کہاں سے چلا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باکلے کا جو مثالیت ہے وہ تیسری قسم ہے یا دوسری قسم ہے؟ تیسری قسم آپ کی آ گئی کانٹ کی مثالیت، وہ بالکل مختلف ہے، کانٹ کی تصوریت، اس کو ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالزم کہتے ہیں۔ نہ پلیٹو جو ہے افلاطون مادے کا انکار کرتا ہے، اور نہ کانٹ مادے کا انکار کرتا ہے۔ ہاں، باکلے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مادے کا انکار کرتا ہے، تو یہ ماورائی تصوریت اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ماورائی ٹرانسینڈنٹل کے لیے صحیح لفظ نہیں ہے۔ ماورائی جو ہے اصل میں ترجمہ ہے ٹرانسینڈنٹ کا، اور ٹرانسینڈنٹل کا، کیونکہ ٹرانسینڈنٹل سے مراد کانٹ کی یہ ہے کہ جو کنڈیشن آف دی پاسبلٹی آف اینی تھنگ، جو شرائط ہیں جو موجود ہونی چاہیے جن کے بغیر آپ کسی چیز کو ادراک نہیں کر سکتے، اس کو وہ ٹرانسینڈنٹل کہتا ہے۔ اور وہ جو ہے آپ کے ذہنی ساخت اور ذہنی آپ کے ذہن کی ساخت کہہ لیں، ذہن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، برین کا، دماغ کا نہیں کر رہا، تو اس سے مراد ذہنی جو آپ کی ساخت ہے، اور جس طرح آپ کا ذہن چیزوں کا ادراک کرتا ہے، اس سے ماورا وہ نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حد فراہم کرتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ کائنات کا ادراک کرتے ہیں۔
اس لیے تصوریت انہی معنوں میں، لیکن وہ مادے کا انکار نہیں کرتا، آپ مادے کا ادراک کرتے ہیں، لیکن آپ ادراک کریں گے مادے کا آپ کی ذہن کی ساخت کی حیت اور اس کی شرائط کے مطابق۔ اب کسی اور ذہن، یعنی مطلب جس طرح ایک جانور دیکھتا ہے چیزوں کو، وہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ جانور کا ذہن ہے یا نہیں ہے، وہ بالکل مختلف ہوا اس سے جو انسان کا ہے۔ یہ فرشتے کریں گے تو وہ بالکل مختلف ہوگا، کہ وہ حواس کے ذریعے ہی نہیں کرتے مثلا اس کے مطابق، یا خدا کرے گا تو وہ بالکل مختلف ہوگا، کیونکہ خدا کا بدن نہیں ہے، وہ خدا جو ہے وہ حواس کے بغیر کرتا ہے، کیونکہ حواس کا تعلق بدن سے ہے۔ تو کانٹ کا تیسرا اور چوتھا جو ہے پھر وہ ہیگل کی تصور، اس کو ایبسلوٹ آئیڈیالزم کہتے ہیں، مطلق تصور۔ اب ایون ہیگل کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مادے کا انکار کرتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اس کے نزدیک گائسٹ یا روح کے کائنات یا خدا ہے، لیکن خدا جو اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، وہی ایک، تو اس لحاظ سے وہ مونسٹ ہے، مونس یعنی حقیقت ایک ہے، اور وہ حقیقت جو ہے اپنا اظہار کر رہی ہے، اور وہ اظہار جو ہے تاریخی طور پہ کر رہی ہے، اور یہ تدریجی طور پہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ جب اظہار کرتی ہے تو مکمل اظہار نہیں کر پاتی۔ تو مادہ بھی اسی حقیقت کا اظہار ہے، تو اس لحاظ سے آپ لیکن وہ مادے کا انکار نہیں ہے، مادہ جو ہے اسی حقیقت کا ایک نامکمل یا کم ترقی یافتہ اظہار ہے، اور ذہن انسانی جو ہے وہ اس کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی ہیگل کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مادے کا انکار کرتا ہے۔ پر یہ بہت لمبا ہو گیا، لیکن یہ ٹھیک ہے، تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ان کا شذرا یا ان کی وضاحت تو پڑھنا شروع ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو انہوں نے وضاحت لکھی ہے، اس کو اگلی بار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عینیت، آئیڈیالزم، یعنی وہ فلسفیانہ جس کے ایک نہیں متعدد تعبیریں کی گئی۔ تو یہ متعدد تعبیریں جو ہیں کوئی زیادہ صحیح تعبیر نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے اس کی تصوریت یا آئیڈیالزم کی کم از کم چار مختلف اقسام ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں لیکن جس میں کہہ رہے ہیں مادیت کا انکار، یہ ایک غلط بات ہے عموماً، کیونکہ اگر مادیت کا انکار باطلے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اس کے آئیڈیالزم کے بارے میں، اس کی تجربی تصوریت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن اور کسی کے بارے میں مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے، نہ افلاطون کی تصوریت کے بارے میں، کیونکہ افلاطون کے ہاں عالم مثال ہیں، اب وہ یعنی عالم مثال ہے، اور وہی حق یعنی وہ اس کی حقیقت عالم مثال کی اصل ہے، وہ حقیقت ہے، اور جو دنیا ہے اس کی ایک پرتو ہے۔ اب وہ پرتو جو ہے وہ اس پرتو کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن یہ کہ وہ کہتا ہے کہ یہ پرتو ہے، اصل نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے لیکن یہ کہ اب مادہ اگر اس مثالوں کا پرتو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہے۔ لیکن یہ کہ کانٹ اور ہیگل کانٹ کے بارے میں تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ وہ مادے کا انکاری ہے، اور ہیگل کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ مادے کی حقیقت تسلیم کرتا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ مادہ جو ہے روح کائنات کا ایک اظہار ہے، ذہن اس کا دوسرا اظہار ہے، تو مادے اور ذہن میں کوئی بنیادی تضاد نہیں، ان کی حقیقت ایک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا
أنت نستغفرك ونتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار والسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، عدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار، وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار، صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورداه. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد حائي الرحمة وميم الملك ودال الدوام، السيد الكامل الفاتح الخاتم، عدد ما في علمك كائن أو قد كان، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون، صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي هو أبهى شموس الهدى نورا وأبهرها وأشير الأنبياء فخرا وأشهرها، ونوره أزهر أنوار الأنبياء وأشرفها وأوضحها، وأزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وأعدلها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الأطهار الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت الأوالم بطيب ذكره ورياه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد سيدنا محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وارحم محمدا وآل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وعز محمدا وآل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وسلم على محمد وعلى آل محمد ملء الدنيا وملء الآخرة. اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء. اللهم صل على محمد أكرم الأسلاف القائم بالعدل والإنصاف
المنعوت في سورة الأعراف، المنتخب من أصلاب الشراف والبطون الظراف، المصطفى من مصاص عبد المطلب بن عبد مناف، الذي هديت به الخلاف وبينت به سبيل العفاف. اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبحب أسمائك إليك وأكرمها عليك، وبما مننت علينا بمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، واستنقذتنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه، وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من عطائك، فأدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك ومنتجزا لموعودك لما يجب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أداء حقه قبلنا، إذ آمنا به وصدقناه واتبعنا النور الذي أنزل معه، وقلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأمرت العباد بالصلاة على نبيهم فريدة افترضتها وأمرتهم بها، ونسألك بجلال وجهك الكريم ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك وخليلك، أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأبلج حجته وأظهر ملته وأجزل ثوابه وأضي نوره وأدم كرامته وألحق به من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه، وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم اجعل محمدا أكثر النبيين تبعا وأكثرهم قدرا وأفضلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأفصحهم في الجنة منزلا. اللهم اجعل في السابقين غايته وفي المنتخبين منزلته وفي المقربين داره وفي المصطفين منزله. اللهم اجعله أكرم الأكرمين عندك منزلا وأفضلهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصوبهم كلاما وأنجحهم مسألة وأفضلهم لديك نصيبا وأعظمهم فيما عندك رغبة، وأنزله في غرفات الفردوس من الدرجات العلى التي لا درجة فوقها. اللهم اجعل محمدا أصدق قائل وأنجح سائل وأفضل شافع وأفضل مشفع، وشفه في أمته بشفاعة يغبطه بها الأولون والآخرون. وإذا ميزت عبادك بفضل قضائك فاجعل محمدا في الأصدقين قيلا والأحسنين عملا وفي المهديين سبيلا. اللهم اجعل نبيا لنا فرتا واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا في سنته وتوفنا يا ربنا على ملته وتوفنا يا ربنا على ملته وعرفنا وجهه وجعلنا في زمرته وحزبه. اللهم انصر حزبه وجعلنا في زمرته وحزبه
اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، ونظر مدخلنا حتى تدخلنا مدخلا، وتوردنا حوده، وتجعلنا من رفقائه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحق نبيك وبوسيلة سفيك وخليلك أن تفرج عبادك في غزة، وأن تفرج إخواننا في غزة. اللهم فرج عن عبادك في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم، وثبت أقدامنا وأقدامهم، والطف بنا وبهم يا رب العالمين يا رحمن الرحيم. آمين. الحمد لله.